کی اس گفتگو میں غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ غزوہ بدر اسلام کا اور کفر کا براہ راست پہلا مقابلہ تھا۔ اور سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا، جس میں خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور کافروں کو اس غزوہ کے اندر شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ وہ ہے جس نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا تھا، کفار مکہ اسی روز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، اور کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے غلاموں میں سے کسی غلام پر ظلم نہ کرتے ہوں۔ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی حالت نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوروں کی گولیاں پھینکی جاتی، کبھی سر بازار حضور پر آوازیں کسے جاتے، کبھی آپ کو ساحر کہا جاتا، کبھی مجنون کہا جاتا۔ پھر جو آپ کا کلمہ پڑھ لیتا اسے تپتے ہوئے سنگریزوں پر لگا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو قید کر دیا جاتا، کسی کو شہید کر دیا جاتا۔ البتہ 13 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے اہل مکہ کے یہ ظلم و ستم برداشت کیے۔ بلاخر اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اہل مکہ آپ کے حکام و مرتبے کو نہیں پہچان سکے۔ آپ اس طرح کریں کہ مدینہ شریف میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں آ گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی وقفے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ کر آباد ہو گئے۔
مدینہ شریف میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. جو ارد گرد کے قبائل تھے اگرچہ غیر مسلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے اور یہاں پر آ کر تہذیب کے ساتھ دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کا کام شروع ہو گیا. دوسری طرف اہل مکہ کو یہ بات دوبارہ تھی کہ مسلمان اپنی ایک الگ سے ریاست قائم کر دیں. انہیں مسلمانوں کی نماز سے کوئی تکلیف نہیں تھی، مسلمانوں کے روزوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. انہیں جس چیز سے خطرہ تھا وہ اسلامی نظام حکومت تھا، کیونکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام عدل و انصاف کا درس دیتا ہے. تو انہیں خطرہ تھا تو اسلامی نظام حکومت سے کہ اگر ریاست مدینہ کی بنیادیں مضبوط ہو گئی اور مسلمان اپنی الگ ریاست قائم کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری شجاعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ مکہ کے اوپر بھی حملہ آور ہوں گے اور ہماری شجاعت، ہمارا نظام سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اگرچہ مدینہ شریف سینکڑوں کی دور ہے مکہ شریف سے، اس کے باوجود اہل مکہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئے. ہجرت کے بعد بھی ان کا یہ معمول رہا کہ مسلمانوں کے چرواہے جب باہر بکریاں چرا رہے ہوتے یہ ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، مسلمانوں کے جانور لے جاتے، چرواہوں کو قتل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طرح باز آنے والے نہیں ہیں اور یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر ہم اسی طرح چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا حوصلہ تو پھر روز بروز بڑھتا جائے گا. چنانچہ انہی دنوں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جو کہ مکہ شام میں گیا ہوا تھا تجارت کا سامان لے کے، وہ واپس آ رہا تھا اور اس قافلے کی قیادت اس وقت ابو سفیان کر رہے تھے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے بعد. تو ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چونکہ یہ ہمیں کام کرنے سے باز نہیں آتے، ان کا قافلہ اب مدینہ شریف سے باہر شاہراہ جاتی تھی مکہ شریف کی طرف، ان کا قافلہ اس سڑک سے جانا تھا. تو حضور نے فرمایا تم اس راستے پر بیٹھ جاؤ اور ان کے قافلے کو روک لو تاکہ اہل مکہ کو پتہ چل جائے کہ اگر وہ ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، ہم بھی پھر انہیں نہیں گزرنے دیں گے. چنانچہ اس مقصد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو اپنے 313 صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے کہ ہم ابو سفیان کا قافلہ روکیں گے. ابو سفیان بڑا تیز آدمی تھا، اس نے اپنے جاسوس پہلے آگے بھیجے ہوئے تھے. اسے خطرہ تھا کہ چونکہ ہم مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا راستہ روک لیں. اس نے اپنے جاسوس آگے بھیجے کہ دیکھو کہیں مسلمان ہمارے راستے میں تو نہیں ہے. جاسوسوں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ تمہارا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو سفیان نے اسی وقت ایک شخص زمزم غفاری کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اہل مکہ کے اندر جا کر اعلان کر دو کہ تمہارا قافلہ جو ہے ان کے
یمن سے جو آ رہا تھا سامان تجارت لے کر، اس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں نے حملہ کر دیا ہے، ان کی مدد کے لیے نکلو۔ چنانچہ زمزم غفاری یہ پیغام لے کر روانہ ہوا۔ انہی دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار ہے جو ابطح کی وادی میں کھڑا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے الا انفروا یا آل بدر الی مصارعکم فی ثلاث، اے دھوکے بازو، یعنی وہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتلگاہوں کی طرف نکلو۔ پھر وہ اونٹ سوار بیت اللہ شریف کی چھت پر ہے، وہاں پر بھی اس نے یہی اعلان کیا۔ پھر وہ ابھی جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا، وہاں پر کھڑے ہو کر بھی اس نے یہی اعلان کیا کہ اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتلگاہوں کی طرف نکلو۔ پھر اس نے جبل ابی قبیس سے ایک پتھر پھینکا، وہ پھٹ گیا اور اس کا کینکر جو ہے مکہ کے ہر گھر کے اندر پہنچ گیا۔ حضرت عاتقہ نے یہ خواب دیکھا، صبح جب بیدار ہوئی، انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ چچا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائی سے کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں اس وقت سے خوف زدہ ہوں، تو تم اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب سنا، باہر نکلے، ولید ان کا دوست تھا، اور اس کے ساتھ تذکرہ کر دیا۔ وہ گیا اسے جا کے اپنے باپ کو بتا دیا، بات چلتے چلتے پورے مکے کے اندر پھیل گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب شام کو میں حرم کعبہ میں گیا تو وہاں پر اسی خواب کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور مجھے آپ نے دیکھ کے ابو جہل نے کہنا شروع کر دیا کہ اے بنی عبد المطلب، پہلے تمہارے اندر ایک نبی پیدا ہوا، اب کیا عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا ہے، انہیں بھی خواب آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کون سا خواب ہوا؟ تو اس نے کہا وہی خواب جو عاتقہ نے دیکھا ہے کہ ایک اونٹ سوار ہمیں یہ کہہ رہا ہے اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتلگاہوں کی طرف نکلو۔ تو ابو جہل کہنے لگا عباس اگر 3 دن کے اندر اندر کوئی بات یا رونما نہ ہوا، ہم حرم کعبہ کے اندر لکھ کر کے لگا دیں گے کہ مکہ مکرمہ کے اندر بنی عبد المطلب کا گھرانہ سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ تو بڑا ہے، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو خاندان کی ساری عورتیں جو ہیں انہوں نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ تم ابو جہل کی بات کا جواب نہیں دے سکے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا دوبارہ میری ملاقات ہوگی تو میں اس کو اس کا جواب دوں گا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب دوبارہ میں حرم کعبہ کے اندر گیا تو ابو جہل مجھے نظر آیا، وہ مجھے دیکھ کر دوڑ پڑا۔ میں نے کہا شاید مجھ سے ڈر گیا ہے، لیکن بات یہ نہیں تھی۔ ابو سفیان کا قاصد آ گیا تھا، زمزم غفاری آ گیا اور آ کر اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ ڈالے اور اپنی قمیض آ کے اور پیچھے سے پھاڑ دی۔ یہ ان کے معاشرے کے اندر انتہائی خطرے کی علامت ہوتی تھی۔ جب قاصد نے کوئی خطرناک پیغام دینا ہوتا وہ اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیتا، اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے پھاڑ دیتا اور بغیرہ کرتا۔ تو زمزم بخاری آ گیا اور اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ ڈالے، اپنی قمیض پھاڑ دی اور کہنے لگا اے مکہ، تمہارا دیا کے سامان جو ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام نے اس پر حملہ کر دیا ہے، تو اس کی مدد کے لیے نکلو۔ اور میں نے دیکھا کہ ابو جہل اس کی آواز کو سن کر اس کی طرف دوڑ رہا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کے اندر جب یہ اعلان ہو گیا اور انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ بڑے زور و شور کے ساتھ اہل مکہ نے جنگ کی تیاری کی اور 1000 کا لشکر لے کر اہل مکہ نکلے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اور بڑی ڈیگیں مار رہے تھے کہ مسلمانوں کو لگ پڑا
کہ کس کے ساتھ انہوں نے ٹکر لے لی ہے، ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کے آئیں گے۔ چنانچہ 1000 کا لشکر جبار لے کر ابو جہل نکلا۔ اب ابو سفیان نے جب پیغام بھیجا تو وہ جو مخصوص شاہراہ تھی جو مدینہ شریف سے باہر سے جاتی تھی مکہ شریف کی طرف، ابو سفیان نے اس سڑک کو چھوڑا اور راستہ تبدیل کر کے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مسلمان تو اس شاہراہ پر انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ راستہ بدل گیا، قافلہ اس نے بچا لیا۔ قافلہ بچا کر اس نے پھر رہنے مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ بچ گیا ہے، میں قافلے کو بچا کر لے آیا ہوں، تو واپس چلے جاؤ۔ اب مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ پیغام ابو جہل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے، اب ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چنانچہ وہ سارا لشکر جو ہے 1000 کا لے کر روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ حالات یکدم بدل گئے تھے، مسلمان تو نکلے تھے تو 40-50 بندوں کا قافلہ روکنے کے لیے، اب دوسری طرف سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا مسلمانوں کو روانہ کرنے کے لیے۔ ہوا یکدم بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ تم نکلے تھے چھوٹا سا قافلہ روکنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری ٹکر کروا دی تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ حالات بدل گئے ہیں، اہل مکہ آ رہے ہیں 1000 کا لشکر جبار لے کر ہم سے لڑنے کے لیے، تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ کے اوپر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے تب تک ہم اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہ کہا، اب پہلی 2 باری کے اندر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، یہ دونوں مہاجر صحابہ تھے۔ جب تیسری بار حضور نے یہ فرمایا تو آپ انصار صحابہ یہ سمجھے کہ حضور ہم سے مخاطب ہیں اور ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کفار کے ساتھ تمہاری ٹکر ہو گئی تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہ سوال کیا کہ لوگوں اہل مکہ آ رہے ہیں 1000 کا لشکر جبار دے کر، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب حضرت مقداد بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم انصار سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہم لشکر جبار کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تم سے مخاطب ہوں۔ تو حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لسنا کامت موسیٰ، حضور ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت تو نہیں ہے، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جب ان کے اوپر جہاد کا حکم آیا تھا ایک طرف ان پر من اور سلہ اترتا رہا، پکے پکائے کھانے کے دسترخوان، پانی کی ضرورت ان کو پیش آتی، موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 چشمے پتھر سے جاری ہو جاتے، اتنی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن جب ان پر جہاد کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو مصر کے اندر جہاد کرنا ہے، فلسطین میں جہاد کرنا ہے، وہاں اس کو آزاد کروانا ہے اور وہاں پر ہم نے آباد ہونا ہے۔ آگے سے قوم کا جواب کیا تھا، وہ قوم جو من اور سلوہ کھاتی رہی، آسمان سے پکے پکائے کھانے آتے رہے جس قوم کے لیے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور جا کے لڑائی کرو، ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ قالوا یا موسیٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہ قوم بڑی جبار ہے، بڑی سخت قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور جا کر مقابلہ کرے، ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔
تو حضرت مقداد بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا کا امتی موسیٰ، حضور ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھوڑی ہے جو کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر کفار کے لشکر جرار کا مقابلہ کریں، نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، حضور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے رب کی مدد ہوگی، آپ اگر ہمیں پہاڑوں سے ٹکرانے کا حکم دیں گے ہم آپ کو حکم پر پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، کفار مکہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، حضور آپ ہمیں حکم تو دے کر دیکھیں کیسے ہم آپ پر اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھے ان کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری صحابی ہے، یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں اس جنگ کے بارے میں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ نبی کا حکم ہو تو پھانک جائیں سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو پھانک جائیں سمندر میں، جہاں کو وہاں کرتے نعرہ اللہ اکبر میں، حضور آپ ہمیں حکم دیں ہم تو سمندر کے اندر چھلاتے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، یا رسول اللہ چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو فرمایا اے صحابہ تمہیں خوشخبری ہو، میرے رب نے میرے ساتھ خدا کا وعدہ فرما لیا ہے، اور فرمایا میں یہاں پر کھڑا جن جن کافروں نے بدر کے میدان میں جہاں جہاں قتل ہونا ہے میں اپنی قتلگاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، بدر کے میدان میں پہنچے، 1000 کا لشکر جرار سامنے آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کر دیا گیا کہ حضور اس میں استراحت فرمائیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کا نظارہ کریں اور ہمیں دید کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم بدر کے میدان میں پہنچے، اہل مکہ پہلے پہنچ آئے تھے، انہوں نے جو بدر کا اونچا مقام تھا وہاں پر قبضہ کر دیا، صحابہ کرام جب پہنچے تو نشیبی علاقہ جو تھا وہ ان کے حصے میں آیا، لیکن اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہ نازل ہوئی کہ جس طرف صحابہ تھے اس طرف اگرچہ ریت تھی، چلتے تھے تو پاؤں دھنستے تھے، جو اونچا علاقہ تھا اس پر مقابل ہو چکے تھے، تو سب سے پہلی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی کہ اس رات بدر کے میدان میں بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی اس کا فائدہ یہ ہوا وہ اونچی جگہ پر تھے تو وہاں پر پھسلن ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا، اور یہ پچھلی جگہ پر تھے ریت تھی، ریت جم گئی اور چلنا آسان ہو گیا۔ پھر دوسری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ وہاں پر پہنچے ان پر نیند مسلط فرما دی، بندہ تھکا ہوا ہوتا، ٹینشن کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، اسے گہری نیند آ جائے تو صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام پر نیند مسلط کر دی، اس رات سارے صحابہ سو رہے تھے لیکن ساری کائنات کا وقت جاگ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے عریش کے اندر اپنے چھپر کے اندر جاگ رہے تھے اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے یہ حوصلہ اکٹھا کیا ہے، اے اللہ میرے یہ 13-14 سال کی محنت، یہ 313، اے اللہ ان کو میں اتنے بڑے لشکر جرار کے مقابلے کے اندر لے آیا ہوں، اور میں نے جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، ہمیشہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عبودیت کا اظہار کیا، عاجزی کا اظہار کیا، لیکن یہ بدر کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز کا اظہار کر دیا اور عرض کیا اللہ اگر یہ 313 سو شہید ہو گئے تو پھر یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی روئی زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر رہے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار جن کو حضور نے ہمیشہ ساتھ رکھا، اس رات کی حضور کی حفاظت کے لیے یہی سرکار کے ساتھ تھے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ساری رات گزر گئی اور حضور اسی طرح دعا فرماتے رہے، اور جب حضور دعا فرماتے تھے تو کندھوں پر چادر مبارک تھی، حضور ہاتھ اٹھاتے تھے چادر نیچے گر جاتی، میں آتا اٹھاتا چادر پھر حضور کے کندھوں پر رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، آپ نے کہا میں نے حضور کو جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ فرماتے حضور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اچانک حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے ابو بکر مبارک ہو، اتاک نصر اللہ
اللہ اذا دعوت، حضور آپ نے اللہ کی مدد کو پکارا ہے، میں 1000 فرشتہ لے کر آ گیا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ 1000 فرشتے کے ساتھ جبریل آئے، اور پھر دوبارہ یہ وعدہ ہوا استغفروا للمؤمنین ان یغفرکم ای یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے محبوب، وہ کیسا منظر تھا جب تم اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے اے اہل ایمان، گھبرانا نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجنے والا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسبحین۔ ہاں، اگر تم صبر کرو گے اور کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے تو رب ذوالجلال 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ صبح جب آمنا سامنا ہوا، کفار کی طرف سے ان کے 3 بڑے سردار سامنے آئے، ولید، عتبہ اور شیبہ۔ ان سے 3 انصاری نوجوان کے مقابلے کے لیے انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں۔ کہا تم ہماری ٹکر کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے کے اندر قریش کو بھیجو، قریشی لوگوں کو بھیجو، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ چیلنج کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا عبیدہ، اے عبیدہ تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، قم یا حمزہ، اے حمزہ آپ کھڑے ہو جائیں، قم یا علی، اے میرے شیر علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ ان تینوں صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مقابلے کے لیے۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نکلے ہیں ولید، عتبہ اور شیبہ کے مقابلے کے لیے۔ جناب مولا علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحوں کے اندر اپنے مخالف کو واضح ظاہر کر دیا۔ حضرت عبیدہ کچھ کمزور تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، ایک بار دشمن نے وار کیا، ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ نے جب دیکھا وہ پلٹ کر آئے اور ان کے دشمن کو بھی واضح ظاہر کیا، ان کی ٹانگ کٹ گئی، خون زیادہ بہہ گیا، ان کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بچیٹا اور اپنا رخسار حضور کے قدموں پر رکھ دیا، حضور کے قدموں پر اپنا رخسار رکھ دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب اگر آج زندہ ہوتے، ابو طالب اگر آج زندہ ہوتے، انہیں پتا چلتا کہ انہوں نے جو اشعار اپنے لیے کہے تھے وہ اشعار تو میرے اوپر فٹ آتے ہیں۔ وہ اشعار کیا تھے حضرت ابو طالب کے کہ جب اہل مکہ حضور پر حملہ کرتے تھے اور حضور کو سلاتے تھے، ابو طالب نے اس کا اشعار کہے تھے، اور وہ اشعار کیا تھے؟ کذبتم وبیت اللہ نرزی محمدا ولما نطاعن حولہ والغابلین، کہ حضرت ابو طالب نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بیت اللہ کی قسم ہے اے اہل مکہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ وَنُسَلِّمُ حَتَّى نُسَلِّيَ حَوْلَهُ وَنَذْهَبُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، نہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے، تم ان تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ ان کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جائیں گے، اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنے بیٹوں کو بھی بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو حضرت عبیدہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت ابو طالب آج زندہ ہوتے، انہیں یہ پتا چلتا کہ انہوں نے جو اشعار کہے تھے آج میں نے ان کو پورا کر کے دکھا دیا ہے، آج آپ کے دفاع کے لیے ہم اپنی بیویوں کو بھی بھول گئے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان جنگ سے واپس آ گیا ہوں، اب میری موت آ رہی ہے، کیا یہ موت شہادت کی موت ہوگی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد انک شہید، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ تو وہاں حضور کے قدموں کے اندر ان کے لوگوں سے رستے سے برباد کر گئی۔ پھر گلزام کا رنگ پڑا، 313 صحابہ، 1000 کا لشکر جرار، فرشتے اتر آئے مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ جس کافر کی طرف تلوار اٹھاتے تھے ابھی تلوار مارتے نہیں تھے کہ گردن اڑ جاتی تھی، گردن پہلے اٹھ جاتی تھی، یعنی فرشتے پہلے سے کام تمام کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، جن کے بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے سردار تھے۔ ولید مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، ابو البختری مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 مارے گئے، اور 70 کو مسلمانوں نے جنگی قیدی بنا لیا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر بالخالق کائنات جل مجدہ نے
مسلمانوں کو وہ خدا عطا فرمائی کہ جس کو قرآن حکیم نے پھر یوم فرقان سے تعبیر کیا کہ وہ دن جس دن حق اور باطل کے اندر فرق واضح ہو گیا. اور اس جنگ کے اندر جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, ان کی بات آ گئی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا حارثہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. حضور اگر تو وہ جنت کے اندر ہے پھر تو میں صبر کروں گی, اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں نوحہ کروں گی. اس وقت ابھی نوحہ کی ممانعت شریعت کے اندر نہیں آئی تھی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے میرا بیٹا کہاں ہے, وہ شہید ہو گیا ہے, اگر وہ جنت کے اندر ہے پھر تو میں صبر کرتی ہوں, اگر کہیں اور ہے تو حضور پھر میں نوحہ کروں گی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات کو سنا فرمایا بیحقی احبتی انہا جنان سوان وَإِنَّ ابْنَكِ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. اے حارثہ کی امی, تم ایک جنت کی بات کرتی ہو, میرے رب کی 8 جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ, اور 8 جنتوں میں سے جو سب سے اونچی جنت ہے فردوس اعلیٰ, تیرا بیٹا حارثہ تو اس فردوس اعلیٰ کے اندر ٹہل رہا ہے. اب یہ بدر کا میدان ہے, بدر کا میدان ہے, اور بدر کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر جناب حارثہ کی امی جان پوچھ رہی ہے میرے بیٹے کا بتائیے تو کہاں کیا ان لوگوں کا عقیدہ, اور کہاں وہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن جو اپنے دروس کے اندر لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور حضور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہیں جانتے, اور حضور کل کی خبر نہیں جانتے, اور حضور نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. حضرت حارثہ کی امی نے بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر پوچھا ہے, اور حضور نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. حالانکہ جنت کوئی سامنے تو نہیں تھی, یہ پہلی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت, پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال, پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت, 7 آسمان ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا بنایا, پھر اس کے اوپر جنت ہے, پھر جنتوں کے درجے ہے, پھر دوسری اعلیٰ سب سے اونچی جنت ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پھر دوسری اعلیٰ کے اوپر پڑتا ہے. اب بدر کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر ان کی اپنی جان کے سوال کر رہی ہے, حضور نے نہ بیٹا کہا ہے, حضور نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی, فوراً فرمایا اے حارثہ کی امی میرے رب کی 8 جنتیں ہیں, اور تیرا بیٹا حارثہ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس کی سیر کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوپر مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ بٹھا دیا. اور یہ پھر جو غزوہ بدر ہے اس کو خود قرآن کریم نے یوم فرقان کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے اندر فرق واضح کر دیا ہے. تو آج غزوہ بدر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ذرا اپنی حالت کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم 313 تھے اور 150 سامان تھے, 2 تلواریں تھی, چند نیزے تھے, اور چند گھوڑے اور چند اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس, اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں تھا. کھجوروں کے ڈنڈوں کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی کی بدر کے میدان کے اندر 1000 کے لشکر جبار سے. ان کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ تھا, ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا, لیکن اس کے باوجود 313 نے 1000 کے دانت کھڑے کر دیے. تو پھر کیا بات ہے, آج مسلمان اربوں کی تعداد کے اندر ہے, لیکن جتنا سستا خون آج پوری پوری زمین پر مسلمان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے. جتنا سستا خون آج مسلمان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے. آج اگر کشمیر کا ترجمہ ہو رہا ہے تو مسلمان ہو رہا ہے, آج اگر غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے. دنیا کے جس خطے کے اوپر خون بہ رہا ہے وہ مسلمان کا بہ رہا ہے. وجہ کیا ہے, اربوں کی تعداد ہے, اسلحہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, سامان کی فراوانی ہے. جتنی تعداد آج مسلمانوں کی ہے اس سے پہلے روئے زمین پر کبھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے, اور جتنے مسائل آج مسلمانوں کے پاس ہیں اتنے مسائل آج سے پہلے کبھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ افضلیت و خیال خان کیوں ہے, سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کی حیثیت سیلاب میں بہتے ہوئے ٹپوں سے زیادہ نہیں ہوگی. سیلاب کے اندر جو دن کے بہتے ہوتے ہیں ان کا اپنا اختیار تو نہیں ہوتا, نہ وہ اپنی مرضی سے ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, بس جس طرف سیلاب کا رخ ہوا
وہ مجبور ہے، بے بس ہے، بے کام سے گزر ہی جانا ہے۔ فرمایا وقت آئے گا جب مسلمانوں کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے دلوں کی ہوتی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہم تو 313 ہو 1000 میں چھکے چھڑا دیتے ہیں، کیا مسلمان اتنے کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، ان کے ایمان کمزور پڑ جائے گی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی۔ اور آج تو آ چکی ہے، آج وہ منظر نامہ ہمارے سامنے ہے۔ آج اگر مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہے تو اس لیے جس کو اپنی زندگی پیاری ہو گئی، اس کو اپنا مال پیارا ہو گیا، اس کو اپنی دولت پیاری ہو گئی، اس کو اپنا کاروبار پیارا ہو گیا، اس کو اپنی جائیداد پیاری ہو گئی۔ دین کے ساتھ جو محبت ہے آج وہ ہمارے سامنے ہے، جتنی محبت ہماری قوم کی اس دین کے ساتھ ہے آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم جانے کہاں دیں گے؟ جو 24 گھنٹوں کے اندر کوئی 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہ نکال سکے وہ جان کیا دیں گے؟ جو 7 کے بعد 2.5% زکات نہیں دے سکے وہ اپنا مال کیسے اللہ کے راستے میں دیں گے؟ یہ 8 دن کے بعد جمعہ مبارک کا دن آتا ہے، لوگ ایسے آتے ہیں جیسے مسجد کو ہاتھ لگانے کے لیے آئے۔ یہ نہیں مانتی، یہاں پر نہیں، ہر جگہ پر یہی حال ہے۔ یوں آتے ہیں کہ بس آئیں اور 2 فرض پڑھیں اور چھو منتر نکل جائیں۔ یہ حالت ہوگی اللہ ماشاءاللہ اس قوم کی، تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تقویٰ رخصت ہو گیا اس قوم سے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر واضح فرما دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہ ہر قوم نے یہی کہا کہ ایمان لاؤ، تقویٰ اختیار کرو، ہم آسمانوں کی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے اور زمین کی رحمتوں کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دیں گے۔ تو آج وہ دروازے ہمارے کو کھلے ہیں یا بند ہیں؟ آج وہ دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں؟ آج وہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ وہ ملک جو دنیا کے اندر جس کا نام ہے گندم اگانے کے لحاظ سے، آج اس قوم کے لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، اور وہ آٹا جو جانور بنانے والا بھی نہیں ہے وہ لوگوں کے انسانوں کے حصے میں کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی عزت کو ناراض کر لیا، تو نے اللہ نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو کسے کچھ ڈال دیا، دین کو رکھے تمہیں صرف اور صرف رسم و رواج کے لیے، صرف اور صرف رسم و رواج کا دین معبود ہو گیا، اپنی زندگی سے نکل گیا۔ تو مسلمان کے لیے تو اللہ رب العزت نے اصول بنایا ہے، دین پر چلے گا تو کامیابی ملے گی، دین پر چلے گا تو رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، اگر نہیں چلتا تو پھر رحمتوں کے دروازے بند ہیں۔ تو لہذا اس لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضا پیدا کرنی پڑتی ہے، فرشتے تو آج بھی آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت سوئی ہوئی ہے، غفلت ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہاں ہوتی ہے یہ قوم۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ 313 بھوکے پیاسے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کھجور کی گٹھلی چوس کر روزہ رکھتے تھے اور کھجور کی گٹھلی چوس کر افطار کرتے تھے۔ ہمارے دسترخوان پر جب تک 36 قسم کے کھانے ہو ہماری افطاری نہیں ہوتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کیجیے، دین کی قدر کیجیے۔ جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کسی کو نہیں دیا گیا، لہذا اس طرح سے اس کی پابندی نہ کریں کہ قیامت کے دن پھر شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر توفیق عطا فرمائے۔